وهو خير ناصر ومعين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. ہمارا موضوع گفتگو عظمت و کرامت انسان یا سربلندی انسان قرآن مجید کی روشنی. اس سے پہلے جو چیزیں بیان کی گئیں خود اس آیت کی مکمل توضیح و تشریح کی جو تمام مفسرین نے بالعموم بیان کی تھی اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ انسان کائنات میں ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو پورے عالم کے اوپر تمام مخلوقات کے اوپر افضل و برتری عطا کی گئی ہے، سربلندی عطا کی گئی ہے. اور پھر ان انسانوں میں بھی خدا بند عالم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی، یعنی استعداد و صلاحیت سب کے اندر برابر تھی. لیکن جب انسان نے جتنا اس استعداد و صلاحیت اس نعمت خدا بندی کے اوپر شکر ادا کیا، خدا بند عالم نے اس نعمت میں اتنا ہی اضافہ کیا. جو جتنا شکر ادا کرتا چلا گیا وہ اتنا ہی بلند مقامات پر پہنچتا چلا گیا، حتیٰ کہ خدا بند عالم نے اعلان کیا کہ جب بندہ ایسا ہو جائے کہ صرف میرے بارے میں خیال کرے، اس کا تصور صرف میری ذات سے میں منحصر ہو، تو پھر میں اس بندے کو اپنے جیسا بنا دوں. جیسے آپ اصحاب ائمہ علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں گے تو تمام کے تمام اصحاب، تمام کے تمام چاہنے والے ائمہ معصومین علیہ السلام اور خدا بند عالم کو چاہتے تھے ان کے اوپر ایمان رکھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے. لیکن سب کی محبت، سب کا کردار، سب کا کریکٹر ایک جیسا نہیں تھا. ان کی محبتوں میں فرق تھا. تو جتنا فرق تھا اسی اعتبار سے ان کے رتبوں میں بھی فرق تھا. لہٰذا میں نے آپ کے سامنے معصوم کی ایک حدیث بیان کی تھی کہ جس میں معصوم نے ارشاد فرمایا اگر جناب ابوذر کو یہ معلوم ہو جائے کہ جناب سلمان کے دل میں کیا ہے تو جناب سلمان اس علم کی بنیاد پر، وہ جناب ابوذر اس علم کی بنیاد پر جناب سلمان کو قتل کر دیں. یعنی ان کی منزل، ان کے مرتبے تک جناب ابوذر نہیں پہنچ سکتے کہ جہاں پر جناب سلمان، جبکہ محبت دونوں کی ہے، یہ نہیں کہ ان کی، بلکہ اس منزل پر، اس معیار پر نہیں پہنچ پائے جس معیار پر جناب سلمان پہنچے کہ خود پیغمبر نے اعلان کیا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت ہیں سے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ خود ایک صحابی کو اہل بیت سے قرار دیا گیا. فرق ہے، میں نے بیان کیا کہ فرشتوں سے بھی افضل ہے انسان. ایک ہے جناب سلمان انسان ہے، لیکن خود پیغمبر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ سلمان ہم میں سے. تاریخ نے بیان کیا کہ پیغمبر مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ علی کا گوشت، میرا گوشت، یہ تمام کے تمام کا علی مجھ سے اور میں علی سے. تو جیسے ہی جبریل نے سنا تو فوراً کہا یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے. یعنی وہاں پر ملک یہ تمنا کر رہا ہے کہ میں ان دونوں سے ہو جاؤں، اپنے آپ اعلان کر رہا ہے کہ میں ان دونوں سے نسبت رکھتا ہوں. لیکن وہاں پر خود پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کہ سلمان ہم میں سے. جو خود شامل ہونے کی کوشش کرے، جو خود شامل ہونے کی تمنا کرے وہ الگ ہے، اور جس کو خود پیغمبر اور ائمہ معصومین اپنے آپ میں شامل کریں وہ الگ ہے. دونوں کا مرتبہ زمین و آسمان کا ہوگا. یہی اصحاب پیغمبر، اصحاب امام علی، اصحاب امام حسین تھے. لیکن خود امام حسین کا وہ قول کہ جیسے اصحاب مجھ کو ملے ویسے اصحاب نہ میرے نانا کو، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی کو، کسی کو نہیں ملے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی وہ اصحاب پیغمبر کے جس میں جناب سلمان بھی ہیں، وہ اصحاب پیغمبر جس میں جناب ابوذر بھی ہیں، یعنی وہ تمام کے تمام اصحاب کے جو پیغمبر کے، امام علی کے، امام حسن کے ہیں، ان تمام اصحاب سے بھی کہ جن میں جناب سلمان ہیں ان سے بھی افضل ہیں شہدائے کربلا. تو جس کا جیسا مرتبہ، جیسا کردار، جیسی محبت بڑھتی چلی جائے گی ویسے ہی اس کا مرتبہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. آج مجھے آپ کے سامنے کہ خدا بند عالم
نے اس انسان کی سب سے پہلی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ ہم نے جب اس زمین پر سب سے پہلے انسان کو بھیجا تو اس انسان کو اپنا نمائندہ، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بنا کر بھیجا۔ میں نے کل بیان کیا تھا کہ اس پہلے خلیفہ کی جو خلیفہ الہی تھی اس کی کچھ نشانیاں ابتدا ہی میں کہ جب اعلان خلافت ہوا کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا، کچھ علامتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اس انسان کے اندر یہ علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت کہ جس کو خداوند عالم نے، میں نے دونوں اس کے وضاحت کیے تھے کہ دو معنی ہیں، ایک وہ ہے کہ جو منسوس من اللہ ہے، منسوب من اللہ ہے کہ جس کو خداوند عالم نے منسوب کیا ہے، خداوند عالم کے علاوہ کوئی اور اس کو منسوب، ان نکات میں آ کر اس کو بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے منتخب خداوندی، جو انسان اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ وہ خلیفہ بن جائے تو وہ خلیفہ اس کا اعلان خود خداوند عالم یا اس کے نمائندے کریں گے۔ لہذا خداوند عالم نے کچھ کا اعلان کیا کہ جن کو خود سے عہدہ دیا تھا اور جن کو وہ عہدہ نہیں ملا ان کے بارے میں معصومین نے ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے بہت سے مثالیں پیش کی تھی کہ جب معصوم کی خدمت میں کوئی آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے یہ مولا ہم آپ تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، ہم اتنی دور زندگی بسر کرتے ہیں، اگر ہم کو کوئی مشکلات پیش آئے تو ہم کن سے سوال کریں؟ تو مولا نے نام لے کر کہا کہ آپ ان سے پوچھو، جا کر ان سے سوال کرو، وہ جو کچھ کہیں گے وہ ہمارا کہا ہوگا۔ تو خود یعنی وہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اس لائق ہیں کہ ان کو منصب ہدایت دیا جائے، یہ لوگوں کی ہدایت کریں، یہ لوگوں کی رہنمائی کریں۔ تو ایک منتخب خداوندی ہے، پہلی صفت اس کی یہ ہے کہ جو بنی آدم سے ہوگا، جو انسان ہوگا اور وہ اپنی اس صلاحیت و استعداد، کرامت و شرافت کو باقی رکھے گا تو خداوند عالم اس کو منتخب کرے گا۔ اب اگر یہ اس استعداد و صلاحیت کو ختم کر دے تو اولئک کالانعام بل ھم اضل، بلکہ یہ پتھروں کی مانند ہے، جمادات کی مانند ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ دوسرے، سفاک و خونریز نہ ہو۔ بنی آدم میں سے، انسانوں میں سے صرف خلیفۃ اللہ ہونے کا وہ حق رکھتا ہے کہ جو سفاک نہ ہو، خونریز نہ ہو۔ کل میں نے اس کی معنی بیان کی تھی، جب ذہن میں آئیں تب اس کی معنی بھی کہ سفاک اور خونریز اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بے جرم و خطا بغیر کسی غلطی کے قتل عام کرے، کسی انسان کو قتل کرے، اس کو کہا جاتا ہے سفاکہ، سفاک، ظالم، جابر۔ تو جو بے جرم و خطا، تین لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں جن کے لیے قتل کے معنی استعمال کیے جاتے ہیں، ایک یہ سفاک ہے یا خود قتلہ ہے، ایک لفظ اور ہے، لیکن فرق ہے ان میں کہ قتلہ ہر دو مقام پر استعمال ہوتا ہے، جہاں پر حق کے ساتھ قتل کیا جائے، اگر قصاص ہے، قصاص کے بعد اس کو قتل کیا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی لفظ قتل آئے گا، لیکن سفاک وہاں پر نہیں آئے گا۔ سفاک صرف اس مقام پر ہوگا کہ جہاں پر انسان کا حق نہیں تھا، جیسے آج جہاد کے نام پر کچھ نام نہاد مسلمان یہ کام کر رہے ہیں یا ان کو بنا کر بھیجا جا رہا ہے سماج اور معاشرے میں تاکہ اسلام بدنام ہو جائے، تو اس کو وہ منتخب خداوندی ہے، وہ انسان بننے کے لائق نہیں ہے۔ تو دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ سفاک اور خونریز نہ ہو۔ تیسرے، مفسد فی الارض نہ ہو۔ یہ خلیفۃ اللہ فقط وہ انسان ہو سکتا ہے، وہ آدمی ہو سکتا ہے، وہ بنی آدم ہو سکتا ہے کہ جو مفسد فی الارض نہ ہو، چاہے وہ فردی طور پر کہ اپنے لیے کچھ ایسا کام انجام دے کہ جس سے اس کا ضمیر مردہ ہو جائے، جس سے وہ خود مٹ جائے، اس کی ہستی مٹ جائے، اس کی شناخت ختم ہو جائے، چاہے وہ فردی طور پر یہ کام انجام دیے، اجتماعی طور پر کہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے پورا اجتماع، پورا معاشرہ خراب ہو جائے۔ تو اگر ہمارے کسی اور یہ خصوصاً حکام کے اوپر، حکام صاحبان دولت و حشمت اور دوسرے کے جن سے لوگ مربوط رہتے ہیں اور ان کے اشاروں کنایات کو دیکھتے ہیں، اس لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ذمہ داری حاکم کی ہے، اس لیے کہ الناس علی ملوک، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کے اوپر، دین مطلب یعنی جو ان کی راہ و روش ہوتی ہے اس کے اوپر عمل انجام دیتے ہیں۔ اس کے لیے لا تفسدوا فی الارض، علامہ علی نقوی کی کتاب ہے، آپ اس کو جا کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں تمام کے تمام اقسام آپ کو مل جائیں گے۔ لا تفسدوا فی الارض، اس کا پورا مطالعہ کیجیے تو یہ چیز کہ فساد کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا کیا خرابیاں ہیں اور کون کون افراد ہیں کہ جو سماج اور معاشرے میں زیادہ فساد پھیلا سکتے وغیرہ۔ دوسرے، علم خداوندی کا مالک،
کہ یہ انسان ایسا ہو، صرف جناب آدم ہی کو نہیں بلکہ قرآن مجید میں کلی طور پر کہا الرحمن علم القرآن، علم الانسان، تو انسان کو تعلیم دی گئی ہے۔ تو جہاں پر یہ ہے کہ جناب آدم کو وہیں پر یہ بھی کہا علم الانسان، ہم نے انسان کو تعلیم دی، الانسان کلی ہے، الف لام لام، بہت سے علماء و مفسرین نے کہا کہ لام لام استغراق ہے جو تمام کو شامل ہے، تو تمام انسانوں کو خداوند عالم نے تعلیم دی ہے۔ اب وہ فطری طور پر جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ میری حیات ماں کے سینے میں، لہٰذا بغیر کسی اس کے فوراً وہ ماں کی طرف رجوع کرتا ہے، فوراً بڑھتا ہے، یہ خود اس کو تعلیم دی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو روک رو بتاتا ہے کہ میں اپنے مالک کو پہچانتا ہوں وغیرہ، اور تمام کی تمام پھر یہ مثالیں دی گئی ہیں۔ تو وہ علم خداوندی کا مالک ہوتا ہے، خود خداوند عالم سے سیکھ کر اگر وہ اس کو باقی رکھے تو پھر اس علم کو منزل کمال تک پہنچا سکتا ہے، اور اگر نافرمانی کرے تو پھر اس علم سے گر کر وہ جانوروں سے بھی بدتر اپنی زندگی بسر کر سکتا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ معلم ملائکہ ہو۔ کل میں نے اس کے لیے آپ کے سامنے بہت سی مثالیں دی تھی کہ معلم، جیسا کہ میں نے امام کا قول پیش کیا تھا کہ اگر کسی انسان نے مجھ کو ایک حرف سکھا دیا، گویا کہ اس نے مجھ کو اپنا سیرنی عبدا، اس نے مجھ کو اپنا غلام بنا لیا، اور خود معصوم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام ملائکہ ہمارے اور ہمارے چاہنے والوں کے اور مومنین کے غلام ہیں، خدام ہیں۔ چھٹی یہ ہے کہ جو اسی پیراگراف میں اور تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ جو اپنے مقام پر ہیں، پورے قرآن میں الگ الگ مقامات پر الگ الگ صفات بیان کی گئی، لیکن جو ابتدائی میں کہ جہاں پر یہ تذکرہ کیا جا رہا تھا وہاں پر ذکر کیا کہ جب انسان سے کوئی ایسا کام انجام پا جائے کہ جو اس کی شخصیت سے مناسبت نہیں رکھتا اور وہ انجام دے دے، تو اس کام کے انجام دینے کے اوپر بھی انسان کو توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اگر یہ استعداد، اگر یہ صلاحیت، اگر یہ حوصلہ ہے کہ یہ کام مجھ کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ہے کہ اب وہ توبہ و استغفار کرے، تو پھر وہ انسان خلیفۃ اللہ بننے کا حق رکھتا ہے۔ اگر وہ اپنے گناہوں کے اوپر جری ہوتا چلا جائے، گناہوں پہ گناہ تو بہت بڑی بات ہے کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا پھر اس کو مستقل کرتا چلا جائے اور پھر اس کے اوپر جری بھی ہو جائے، تعویلات بھی پیش کرے، تو پھر وہ انسان اس زمرے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر کل میں نے ان کے حوالے لکھوائے تھے، حوالے اس میں لکھے ہوئے تھے کہ قرآن مجید نے خلفائے الہی کے کچھ وظائف بیان کیے ہیں کہ کون انسان خلیفہ الہی ہو سکتا ہے۔ یہ تو جب جناب آدم کو بیان کیا، ان کی خلقت کا تذکرہ کیا، تبھی بیان کیا تھا۔ پھر پورے قرآن میں متعدد مقامات پر لفظ خلیفہ، خلائف، خلفاء، اس طرح کے لفظ استعمال کر کے ان چیزوں کی جانب اشارہ کیا، یعنی اجماعی طور پر جو ایک رہبر اور ہادی کے اندر ہونا چاہیے وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن جن کو صرف لفظ خلفاء، خلیفہ کے ساتھ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے۔ پہلی چیز، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، سورہ صاد آیت نمبر 27 کا خلیفہ صرف اور صرف وہ ہوگا کہ جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے۔ ابھی میں یہ آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ دوسرے پھر اسی سورہ صاد آیت نمبر 27 میں ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کرے۔ اگر خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہوگا تو پھر وہ خلیفہ الہی بننے کا حق نہیں رکھتا۔ ایک حق کے ساتھ فیصلہ، عدل و انصاف، عادل ہو، دوسرے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرتا ہو، یہ دونوں کی دونوں صفات سورہ صاد آیت نمبر 27 میں۔ تیسرے، نیک اعمال انجام دیتا ہوں۔ نیک اعمال، یہ سورہ یونس آیت نمبر 14، اس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ خلفاء صرف وہ ہوں گے کہ جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد کفر و شرک سے دوری اختیار کرنا، پاک و منزہ ہونا کہ ان کے اندر کفر اور شرک نہ ہو۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر نے کہ میری امت میں شرک ایسے ہے جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چیونٹی چلتی ہو کہ پتہ نہیں چلتا کب۔ اسی طرح سے شرک بھی ہوتا ہے کہ کب انسان کس چیز کے ذریعے سے، کس عمل کے ذریعے سے شرک میں مبتلا ہو جائے تو یہ چیز اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، وہی صرف خلیفۃ اللہ ہونے کا حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز ہے آزمائش، سورہ انعام آیت نمبر 165 کہ اس میں ذکر کیا، یعنی صرف خلیفۃ اللہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو آمادہ رکھے کہ میں خداوند عالم کے امتحان کے لیے، وہ جیسا بھی امتحان لے گا میں امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس کی آیات سن لیجیے تو اس کے بعد میں
یہ حوالہ دیا تو کفر و شرک سے دوری بتائے تو حوالہ سورہ فاتر آیت نمبر 39. سب سے پہلے سورہ صاد آیت نمبر 27 26 آیت نمبر 26. یا داؤد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. اس میں دو چیزوں کا اے داؤد ہم نے تم کو خلیفہ قرار دیا زمین پر, ہم نے تم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. بس پہلا کام تمہارا یہ ہے, اس خلیفہ کا پہلا کام یہ ہے, پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ فاحکم بین الناس بالحق, لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو. جس وقت آپ اس کی تفسیر دیکھیں گے تو اس میں ملتا ہے کہ مفسرین نے بیان کیا کہ حق کا مطلب یہ ہے کہ اگر خود اپنے نفس کے خلاف بھی تم کو کوئی ایسا کام ہے کہ جو کہہ رہا ہے اور تمہاری غلطی ہے اس میں, تو تم خود اپنے خلاف, اپنے اعزاء, اپنے اقارب, اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی اگر فیصلہ کرنا ہو تو تم اس میں اس کے خلاف بھی فیصلہ کرو. اگر حدیث صحیح ہو بالفرض, جو میں یعنی سنا ہے اور علماء بیان کرتے ہیں, اگر بالفرض حدیث صحیح بھی, چونکہ بہت سے کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے, کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے چوری کا مسئلہ آیا تھا تو کسی نے کہا کہ کیا اس کی سزا بھی وہی ہوگی سب کی, تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا بالفرض اگر یہ صحیح ہے, یعنی میں یقین کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں اس لیے نسبت بھی نہیں دے سکتا, کہ تو پیغمبر نے کہا, چونکہ میں نے اس کو نہیں دیکھا بھی اچانک یاد آئی کوئی بیان, کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ گناہ انجام دے تو میں اس کو بھی یہی سزا دوں گا. کہ وہاں پر یہ تصور نہیں, وہ معصوم ہے کہ ایسا کوئی گناہ کرے, لیکن پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی ہوگا, یا پیغمبر کی وہ آخری داستان کے جس میں پیغمبر کی وفات قریب ہے, موت قریب ہے, پیغمبر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہے تو مجھ سے مطالبہ کرے, تو سب خاموش, کہا آپ کے ہمارا کسی کا حق نہیں ہے آپ کے اوپر. تو ایک ان میں سے کھڑا ہوا, یا رسول اللہ میرا ایک حق ہے. کہا کیا حق ہے؟ کہا میرا حق یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے, آپ اپنی اونٹنی کو مارنا چاہتے تھے, جس پر آپ سوار تھے اس کو مارنا چاہتے تھے, لیکن غلطی سے وہ کوڑا مجھ کو لگ گیا تھا, میری پیٹھ پہ وہ کوڑا لگا تھا, لہٰذا میں اس کا قصاص چاہتا ہوں. جبکہ پیغمبر, یعنی تاریخ میں بیان کیا گیا, پیغمبر نے کبھی جانور کو مارا نہیں, لیکن اس نے مجمع عام میں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کیا کہ میری پشت پر آپ نے کوڑا مارا تھا جو آپ اس کو مارنا چاہتے تھے, لیکن لگا مجھ کو تھا, میں اس کا قصاص چاہتا ہوں. تو اب یہ اپنے خلاف ہے, جبکہ پیغمبر کہہ سکتے تھے کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, لیکن پیغمبر خاموش, چونکہ اس نے مجمع عام میں سوال کیا ہے, لہذا اب وہ اگر مطالبہ کر رہا ہے تو پھر میں دوں اس کو. تو فوراً پیغمبر نے کہا کہ آؤ, لو میری پشت حاضر ہے. اس نے کہا کہ نہیں, جس کوڑے سے آپ, جو کوڑا آپ کے ہاتھ میں رہتا تھا, مجھ کو پہلے وہی دیجئے, پھر اس کے بعد. تو پیغمبر نے, شاید جناب سلمان نے جناب پیغمبر کو بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ سے لے کر آؤ. تو جب فاطمہ سے لایا گیا تو کہا کہ یہ لو مارو. کہا نہیں, جس وقت میری پشت کے اوپر وہ کوڑا لگا تھا میری پشت برہنہ تھی, آپ بھی پہلے اپنی پشت کو برہنہ کیجئے تب میں ماروں گا. تو سارے اصحاب میں کھلبلی مچ گئی. تو جناب زہرا سے بھی یہی بتایا گیا تھا کہ ایک نے یہ دعویٰ کیا ہے, تو ادھر جناب زہرا بھی پریشان, لیکن تمام اصحاب میں کیا یہ ہو سکتا, یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو کلمہ بھی پڑھ رہا ہو پیغمبر سے قصاص مانگ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, آپ اس کو اتاری. تو فوراً پیغمبر نے اتارا اور فوراً آگے بڑھا, مارا نہیں, اس نے مہر نبوت کو چوما. کہ رسول اللہ میری تمنا یہ تھی کہ میں مہر نبوت کو چوموں. تو پیغمبر نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ سنو, تمہارا مقصد صحیح تھا, لیکن مقصد تک پہنچنے کا ہدف غلط تھا, وسیلہ غلط تھا. تو ہدف تک پہنچنے کا وسیلہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اگر وسیلہ غلط ہوگا, ہدف چاہے جتنا اچھا ہو, اگر وسیلہ غلط ہوگا تو پھر وہ ہدف بھی بیکار. تو یہ اے داؤد, ہم نے آپ کو زمین کے اوپر خلیفہ بنایا, بس تمہاری اس خلیفہ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ فاحکم بین الناس بالحق, حق کے ساتھ فیصلہ کرو.
خود مولا کائنات کہ جب کسی نے آ کر دعویٰ کیا تو یہودی تھا، کہا اس وقت فیصلہ کرنے والا میں نہیں ہوں، میں حاکم ہوں، لیکن قاضی وہ ہے. اس کی بھی خدمت میں گئے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرو. تو یہ حق کے ساتھ اپنے ساتھ بھی فیصلہ کرو. کفاکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا. اور دوسری ذمہ داری خلیفہ کی یہ ہے کہ وہ ہوا و ہوس کا شکار نہ ہو، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرے. بس اگر یہ کرے گا، جس وقت آپ علامہ جوادی اللہ مقامات صفحہ نمبر 940، اس آیت سے پہلے ابتدائی صفحے سے لے کر اس آیت تک خداوند عالم نے خلیفہ کی اور جناب داؤد کی 10 علامتیں، 10 نشانیاں بیان کی کہ ان کے اندر کون کون سی علامتیں پائی جاتی تھیں. آپ جب ان کو دیکھیں گے تب اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ جب یہ صفتیں پائی جائیں گی انسان کے اندر تب وہ خلیفہ بننے کا حق رکھے گا. تو دوسرے خواہشات. تیسرے کیسے اعمال انجام دے، تو یہ نیک اعمال انجام دینا. سورہ یونس آیت نمبر 14، ثم جعلناک خلائف ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. ہم نے تم کو، تمام لوگوں کو مخاطب کریں گے کہ ہم نے تم کو زمین کے اوپر اپنا خلیفہ، خلیفہ کی جمع خلائف، ہم نے تم کو زمین کے اوپر اپنا خلیفہ، ہم نے تم کو اپنا خلیفہ بنایا، تم سب لوگوں کو اپنا خلیفہ بنایا. لیکن کیوں؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم تم کو یہ پہچانیں. یعنی ابتدائی خلافت ہم نے سب کو دی تھی، استعداد ہم نے سب کو دی تھی، تاکہ ہم یہ پہچانیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون نیک اعمال انجام دینے والا ہے. تو خلیفہ وہ ہوگا کہ جو نیک اعمال انجام دیتا ہو. اور اس آیت سے پہلے مثلا نافرمانی قوم ہود وغیرہ 2-3 قوموں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے نافرمانی کی، پھر اس کے بعد اس کا تذکرہ کیا گیا کہ ہم نے ان کو تباہ، جس نے نافرمانی کی ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. تو اگر نافرمانی پروردگار ہوگی یہ عہدہ بھی اس سے چھین لیا جائے گا اور پھر وہ عذاب خداوندی کا مستحق ہوگا. تیسرے کفر اختیار نہ کرنا، شرک اختیار نہ کرنا. سورہ فاتر آیت نمبر 39، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ فلا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا. کہ خلیفہ صرف اور صرف وہ ہوگا کہ جو کفر اختیار نہ کرے، اور اگر کفر اختیار کرے گا تو فعلیہ کفر، بس وہ کفر خود اسی کی جانب پلٹ جائے گا، وہ ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ خود عذاب میں مبتلا ہوگا، وہ خود اپنی صلاحیتوں کو ختم کر ڈالے گا. تو خلیفہ اسی وقت سے عہدہ خلافت اس سے چھین لیا جائے گا جیسے ہی وہ کفر اور شرک اختیار کرے گا. اس کے بعد جلدی سے آزمائش، یعنی ہمیشہ امتحان خداوندی کے لیے تیار رہنا. اس لیے جتنے بھی خلفاء اور نیک بندے تھے وہ ہر امتحان اور ہر آزمائش کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے تھے. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 165، هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم. بے شک وہی پروردگار وہ پروردگار ہے کہ جعلکم خلائف الارض، جس نے زمین پر تم کو اپنا خلیفہ بنایا، زمین کا تم کو خلیفہ بنایا. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور پھر ہم نے تمہارے درمیان ایک دوسرے کے یہ جو خلیفہ ہیں ان کے درمیان میں بھی ہم نے بعض کے درجات کو بعض سے بلند کیا. ایک دوسرے سے جو جیسا بنتا اور کردار اختیار کرتا چلا جائے گا ویسے ہی ہم نے اس کے درجات میں بھی فرق رکھا ہے. کیوں؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ ہم تم کو آزمائیں. یبلوا بلا یعنی آزمائش میں، مشکلات میں ڈالنا، ان مشکلات کے ذریعے سے پھر امتحان لینا. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا، کچھ بھی، اگر دولت دنیا تو اس کو آزمائش میں، اگر اولاد دی ہے تو اولاد کو آزمائش میں داخل کر، اگر دوسری نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو چھین کر، کبھی دے کر، کبھی چھین کر، کبھی دوسری مشکلات کھڑی کر کے ہم تمہارا امتحان لیں گے. ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم. تو یہ نافرمانی کرنے والے اس امتحان میں اترنے والے دو طرح کے ہوں گے، یا تو ناکام ہو جائیں گے تو پھر ان کے لیے سریع العقاب ہے، اور اگر وہ اس کے قدم لغزش میں بھی ہوں، یعنی اس کے قدم لڑکھڑائے بھی، تو پھر خداوند عالم سے جب وہ استغفار کرے گا تو بے شک خداوند عالم وانہ لغفور رحیم، بے شک خداوند عالم
غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو خلافہ کی یہ نشانی ہے کہ ہر انسان خلیفہ بن سکتا ہے، اس کا نمائندہ ہو سکتا ہے، وہ ہدایت کا منصب لے سکتا ہے، لیکن جب یہ نشانیاں اس کے اندر پائی جائیں۔ ابھی 2-3 منٹ